کئی عہدیداران کو ہم شاید انسان نہیں سمجھتے، جیسے کہ ایک اسکول کا پرنسپل ہماری نظر میں شاید انسان نہیں ہوتا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے گھر میں 3 سے 4 بچے ہوں تو ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو 500 بچوں کو ایک ذمہ داری سے نہ صرف سنبھال رہا ہے بلکہ ان کی مکمل فیوچر پلاننگ بھی کر رہا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ عام طور پر لوگوں کو شکوہ شکایت ہوتا ہے کہ جی پرنسپل صاحب بڑی روبدار شخصیت ہے، ہمیں وقت نہیں دیتے۔ اگر تو پرنسپل نرمی کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں بہت نااہل ہے، کوئی اس کی بات سنتا نہیں، جانتا نہیں، لوگ اپنی مرضی کرتے پھرتے ہیں، کوئی کام کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی پرنسپل سختی کرتا ہے تو وہ ظالم کہلاتا ہے، جابر کہلاتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو باریکی سے دیکھیں، غور سے دیکھیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم لوگوں نے پرنسپل کو ایک انسان سمجھنا بند کر دیا ہے۔ وہ بھی ایک جیتا جاگتا انسان ہے۔ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تب وہ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھ کے اپنے کاموں کی فوری تیاری کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مینجمنٹ کرنی ہے۔ لہذا ٹیچرز کے پہنچنے سے پہلے، بچوں کے پہنچنے سے پہلے، والدین کے پہنچنے سے پہلے ان کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سارے سٹاف کی انفرادیت، علیحدہ علیحدہ عادتوں کو سمجھنا، کس ٹیچر سے کیا کام لینا ہے، کون سا ٹیچر کون سا کام نہیں کرے گا، یہ ساری پرنسپل کی سردرد ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو بچے موجود ہیں ان کا جو سٹڈی پلان ہے وہ تو ہے ہی ہے، نیو ایڈمیشن کیسے کرنے ہیں، اگر کوئی بچے چھوڑ کے گئے ہیں ادارے کو تو اس کی کیا ریزنز ہیں۔ اسکول میں بجلی کا نظام میں تو کوئی فالٹ نہیں آ رہا، پانی کے نظام میں تو کوئی فالٹ نہیں آ رہا، گیس کے نظام میں تو کوئی فالٹ نہیں آ رہا، جو بل ہیں وہ ٹائم پہ ادا ہو رہے ہیں، رینٹ ٹائم پہ ادا ہو رہا ہے۔ ایک اتنا بڑا پروسیجر ہے۔ حتیٰ کہ عام طور پہ اگر پرنسپل کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہوتا ہے جی وہ غیر ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی بھی اپنی ایک فیملی ہے، وہ بھی ایک جیتے جاگتے انسان ہے۔ اکثر لوگ جہاں پہ تھوڑا سا رورل ایریاز ہیں یا لوکل ایریاز ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے رات کو سوتے ہوئے والدین میسج کر دیتے ہیں جی میرے بچے نے کل نہیں آنا۔ اگر پرنسپل صاحبہ کا نمبر ہو اور پرنسپل صاحب یا پرنسپل صاحبہ ان سے اس طرح کی کمیونیکیشن کرتے ہیں تو رات کو 12 بجے میسج ڈراپ کر دیں گے جی صبح میرے بیٹے نے نہیں آنا، آج آپ کی ٹیچر نے یہ غلطی کی تھی، آج ہوم ورک چیک کرنے میں اسکول کی طرف سے یہ غلطی ہوئی تھی، آج سی ورک چیک کرنے میں یہ غلطی ہوئی تھی۔ خدارا وہ بھی ایک انسان ہے، پرنسپل کو بھی جینے کا پورا حق ہے، اس کو اس طرح سے قتل نہ کریں کہ اس کی شخصیت اندر ہی اندر ختم ہو جائے۔ پرنسپل کی یہ کنڈیشن ہے، میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے۔ ہمارے ایک پرنسپل اسکول کے تھے ٹاؤن شپ کیمپس میں، ان کا اپنا بیٹا سخت بیمار تھا، اسکول میں ایک فنکشن تھا اور وہ اپنے بیٹے کو گھر میں بیمار چھوڑ کے دوائی دے کے اپنے ہسبینڈ سے کہہ کے خود اسکول آ گئے، اور انہوں نے یہ بات صرف ہمیں بعد میں بتائی، یہ بات انہوں نے اپنے فیل بھی نہیں ہونے دی کہ وہ اتنی زیادہ پریشان ہے۔ ایک مدر کا دل کیا ہوتا ہے یہ صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے، باقی لوگوں کے لیے تو یہ ایک بات ہی ہوگی، لیکن اگر کوئی مدر ہے تو وہ ضرور سمجھ جائے گی کہ ایک ماں کا جب بچہ بیمار ہو اور اس کے چھوڑ کے اسے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینی پڑے تو کیا دل پہ بیتتی ہے۔ تو میری تمام بہن بھائیوں سے، دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ کے بچے اگر کسی اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے پرنسپل کو کبھی زندگی میں جا کے تھینک یو بول دیں، اپریشیٹ کر دیں، وہ بھی ایک انسان ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر دیں، وہ آپ کے بچوں کے لیے دن رات تگ و دو کرتا ہے۔ اور یقین کریں کہ جب آپ لوگوں کے پاس بیٹھ کے ارد گرد کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پرنسپل جب دوسرے پرنسپلز کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ بچوں کے فیوچر پلاننگ پہ بات کرتا ہے، بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ پہ بات کرتا ہے، کس چیز سے ہمارے بچے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس پہ بات کرتا ہے۔ بچے کے نمبر آتے ہی پرنسپل کو جتنی خوشی ہوتی ہے دنیا میں کسی کو نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا نام بلند ہوتا ہے، بچے کی رسپیکٹ، بچے کی کامیابی پرنسپل کی کامیابی مانی جاتی ہے۔ خدا نہ خواستہ بچہ کسی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے تو وہ ذمہ داری بھی ساری پرنسپل کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ جو بندہ آپ کے بچوں کے لیے سٹرگل کر رہا ہے، جو بندہ آپ کے بچوں کے لیے پلاننگ کر رہا ہے، جو بندہ آپ کے بچوں کے لیے دن رات دعائیں کر رہا ہے، اس کو معمولی انسان نہ سمجھیں۔ پرنسپل کی روبدار شخصیت پہ نہ جائیں، وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے بچوں کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اپنی ذاتی زندگی کو ڈسٹرب کرتے ہوئے، چہرے پہ مسکراہٹ لائے ہوئے، اپنی تمام پریشانیوں کو اپنے گھر کے دروازے پہ چھوڑ آتا ہے، اور پورا دن مکمل ایکٹیو ہو کے سارا دن وہ آپ کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کے بچے کو وہ کامیاب دیکھے۔
کیونکہ اس نے آپ کے بچے کو آپ کا بچہ نہیں بلکہ اپنا بچہ سمجھ لیا ہوتا ہے۔ تو خدا را رحم کریں، اور یہ جو آپ وقت بے وقت پرنسپل صاحبان سے صرف شکایتیں کرتے رہتے ہیں یا ان سے آپ کو صرف رہتی ہی شکایت ہے، تو کبھی کبھار زندگی میں اپنا احتساب بھی کر لیا کریں۔ وہ بھی ایک انسان ہے، انہیں بھی جینے کا حق دیں، انہیں بھی جینے دیں، ان کو بھی اپریشیٹ کریں، ان کو بھی ان کی روبدار شخصیت پہ نہ جائیں، وہ بھی ایک انسان ہے نا۔ ان کو اپنی شخصیت اس طرح کی رکھنی پڑتی ہے کہ بچے اور ٹیچرز ان کی بات کو مان لیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی سخت دل انسان ہے، ان کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے، ان کی بھی فیلنگز ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کی بھی پرسنل لائف ہے، ان کی بھی فیملی ہے۔ لیکن اب کیا کریں، آپ لوگ یہ بات تھوڑی سی سمجھیں۔ ہم نے اکثر اوقات اپنے پرنسپلز کو اکیلے میں بیٹھ کے روتے تک دیکھا ہے، آپ کو شاید ٹرسٹ بھی نہ ہو، روتے تک دیکھا ہے کسی بچے کے لیے، کسی والدین کے رویے سے۔ آپ باہر کی تھکی ہاری تلخیوں کو لے کے اور پرنسپل کے جا کے ان پہ پریشرائز ہو جاتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ خدا کے لیے اپنے آپ سے صرف ایک چھوٹا سا سوال کریں کہ کیا پرنسپل انسان نہیں ہوتا؟